عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا گھر اور معاشرے پروگرام میں ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے مبارک ایام۔ ہمارے پیارے پیارے مبلغین کی بھی زیارت کیجئے۔ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری مدنی، ماشاءاللہ مرحبا، ماشاءاللہ مبارک ایام میں آپ کا آنا۔ ماشاءاللہ ہمارے فراز اتاری مدنی، ماشاءاللہ فراز بھائی مرحبا، مبارک ایام۔ اور ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں عدنان شیخ بھائی بھی خصوصی طور پر کرم فرمایا ہے، تو اللہ پاک ہم سب کا آنا سننا قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں، اچھی نیت کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ میں آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلتے ہیں ہمارے فراز مدنی بھائی کی طرف۔ ذوالحجۃ الحرام کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب سے آسمان اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، کتاب اللہ میں اللہ کے نزدیک ان کی گنتی 12 مہینے ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا اور روایتوں کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں۔ رجب یہ ایک الگ ہے، اس کے بعد ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے حرمت والے کہلاتے ہیں۔ اچھا، یہ حرمت والے مہینے زمانے جاہلیت میں بھی حرمت والے ہی تصور کیے جاتے تھے، جو غیر مسلم تھے وہ بھی ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور اس کی ایک بڑی پیاری حکمت اور وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ رجب کو الگ سے شمار کیا گیا حرمت والے مہینوں میں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر لوگ عمرہ پر جایا کرتے تھے، اس لیے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام اس لیے حرمت والے مہینے ہیں کہ یہ حج پر جانے، حج کرنے اور حج سے واپس آنے کے ایام ہیں، تو ان کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک تعظیم ہے، ایک عظمت ہے، اس وجہ سے ان کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو اس کی ویسے بھی اہمیت اور اس کی جو عظمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر خاص ذوالحجۃ الحرام کے حوالے سے بات کریں تو اللہ پاک نے فرمایا والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اچھا، والفجر سے مفسرین نے کئی اس کے وجوہات بیان کی ہیں، اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ ایک تفسیر یہ بیان کی کہ ذوالحجۃ الحرام کا جو پہلا دن ہے یہ اس سے مراد ہے، تو خاص ذوالحجہ کی فضیلت بھی پتہ چل گئی۔ اور ولیال عشر کے حوالے سے تو مفسرین نے لکھا ہے، کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے شروع کی جو 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ ویسے ایک اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جس چیز کی قسم یاد فرماتا ہے وہ عظمت والی ہوتی ہے، یعنی اس کی تعظیم بیان کرنا مقصود ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ کتنی عظمت والی ہے، کتنی اس کی تعظیم رکھی گئی ہے۔ تو یہ جو 10 راتیں ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ حج کے ارکان اور افعال میں مشغول ہونے کے ایام ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعظیم لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کی عظمت کتنی زیادہ ہے، اس کی قسم باقاعدہ یاد فرمائی کہ ان 10 راتوں کی بھی اللہ پاک نے قسم یاد فرمائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ ویسے ہی حرمت والا، عظمت والا ہے، اور یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ بڑی ہی فضیلت والے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو چنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حرمت والے مہینے اس میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور حرمت والے مہینوں میں ذوالحجہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ذوالحجہ میں سب سے زیادہ محبوب یہ ابتدائی 10 دن ہیں۔ تو ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے اس میں نیک اعمال بھی بجا لانے چاہیے کہ انشاءاللہ اس کی دنیا میں بھی برکت ملے گی اور آخرت میں بھی اس کا عظیم ثواب حاصل ہوگا۔ اس میں یہ عرض کروں گا، کچھ شاہد بھائی بھی اس میں بتائیں، آپ بھی بتائیے گا، جیسے محرم الحرام، ذوالحجۃ الحرام، اچھا مسجد الحرام، اچھا ہمارے ہاں جیسے مجھے بنگلہ دیش میں اس کا تجربہ ہوا نا کہ ہر بندے کا ایک اپنا ہوتا ہے سمجھنے کا، کہ ہمارا جو اجتماع ہوتا تھا پہلے تو اس کی اصطلاح تھی 3 روزہ اجتماع،
تو لوگ وہ روزہ کو سمجھ کے وہاں لے جاتے ہیں. تو عرف عام میں تو ہمارے یہاں حلال حرام تو یہ حرام سے مراد جیسے آپ نے فرمایا حرمت، تو شاید بھائی کیا فرمائیں گے، عام لوگ کیسے سمجھیں ہیں؟ جی یہاں پر جو ہے وہ حرام سے مراد حرمت یعنی عزت ہے. تو یہاں پر جو ہے کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ خاص جو ہے وہ حرام سے مراد اس طرف نظر جاتی ہے کہ یہ درست چیز نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر حرمت اور بزرگی مراد ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ یعنی جیسے یہ 10 دنوں کے بارے میں کہا گیا، بتایا جیسے فراز بھائی نے کہ یہ اللہ پاک کے پسندیدہ دن اور راتیں ہیں، تو یہ حرمت والی ہیں، عزت والی ہیں، بزرگی والی ہیں، اور ان کا احترام جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور احترام کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان 10 دنوں اور راتوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی جان اور مال لے کر جائے میدان جہاد میں اور پھر واپس نہ لائے یعنی شہید ہو جائے تو پھر وہ افضل ہو جائے گا. تو یعنی نیک عمل کرنا ان دنوں کے اندر کتنا جو ہے وہ زیادہ ثواب والا ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ جو یعنی ان 10 دنوں کے اندر نیکیاں کرتا ہے تو وہ 700 نیکیوں کے برابر ہے. تو یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے. اور بلکہ جو دن کے روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھتا ہے اور رات میں جو ہے وہ قیام کرتا ہے. روزے کے بارے میں فرمایا کہ جو ایک روزہ رکھے گا تو وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں ان دنوں کے اندر جو ہے وہ خوب عبادت کرنی چاہیے. میں فراز بھائی اس پہ آپ سے عرض کروں گا، یہ جیسے رات قیام کریں، اس سے کئی لوگ سمجھتے ہیں پوری رات جاگنا ہے، پوری رات عبادت کرنی ہے. کوئی ایسا عمل ہے جو قلیل ہو رات کی عبادت کا ثواب؟ مرد اگر با جماعت نماز پڑھ لیں عشاء اور فجر، یا خواتین گھر میں ہیں کیا ایسا عمل کریں؟ اچھا، اللہ کی قدرت ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اتنا گرم موسم ہے، اور افریقہ سائڈ ابھی رکن شورا حاجی امین مدنی قافلہ یہ افریقہ تھے، کینیا وغیرہ، یہ بتا رہے تھے ہمیں بڑی جیکٹ پہننا پڑ رہی تھی، 2 سوکس پہننا پڑ رہے تھے. رکن شورا اطر بھائی جو ہیں ساؤتھ افریقہ ہیں، تو بالکل یہاں کے حساب سے ٹیمپریچر الٹ ہوتا ہے، یہاں گرمی تو وہاں سردی. تو ہمارے یہاں تو گرمی ہے، تو گرمی کے روزے اور جو ہے اگر بالفرض نہیں رکھ پا رہا روزے تو کوئی تسبیح پڑھ لے، کوئی ایسا وظائف پڑھ لے، تو مرد اور عورتیں کیا ایسا عمل کریں کہ وہ بھی برکتیں پالیں؟ دل تو کرتا ہے جب فضیلت سنتے ہیں ہم بھی، پھر ہوتا ہے کہ نہیں یار اتنی گرمی میں روزے کیسے رکھے جائیں گے، یار پوری رات قیام کیسے ہوگا. تو فضیلت سن کے تھوڑا نفس آ کے ہیلے بہانے سکھاتا ہے. تو کوئی آسان نسخہ ہو تو بتائیے نا، آپ بھی بتائیے، شاید بھی بتائیں، میرے جیسے لوگوں کی جو ہے نا رہنمائی ہو جائے گی. اولاً تو یہی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ ذوالحجہ کے حرام کی مہینے کی جو فضیلت ہے، اس میں روزے رکھنے کی جو فضیلت ہے ظاہر جو حدیث میں وارد ہوئی وہ پھر غیر ذوالحجہ کے اندر حاصل نہیں ہوگی. تو یہ اگر مشقت کے دن ہیں بھی تو 8-10 دن ہیں، 9 دن ہیں، تو اگر بندہ اٹھا لے، بہت سارے کام وہ کرتا ہی ہے نا، مطلب ایسا تو نہیں گرمی میں کوئی گھر سے باہر نکل ہی نہیں رہا ہے، گرمی میں اور کوئی کام ہو ہی نہیں رہا ہے. بات یہ ہے کہ عبادت کی جب آتی ہے تو پھر نفس پر گراں گزرتا ہے. تو اولاً تو یہی کوشش ہو کہ ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی مشقت اٹھا لی جائے. بالفرض کسی کی روٹین ایسی ہے نہیں کر پا رہا، تو مردوں کے حوالے سے تو واضح روایت ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے تو آدھی رات قیام کا ثواب حاصل ہو جائے گا، اور جو فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرے تو اس کو پوری رات قیام کا ثواب حاصل ہو جائے گا. اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں، غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کے وصال کے بعد پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے سارے اعمال ایک طرف، اور رات کو اٹھ کر جو میں 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اللہ پاک نے اس کی برکت سے میری مغفرت کر دی. تو اب رات کو جیسے اگر فجر کی نماز کے لیے اٹھ ہی رہے ہیں، تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت اگر تہجد پڑھ لیں، اگر ساری رات جاگ رہے ہیں تو صلاۃ اللیل پڑھ لیں، تو یہ بھی ایک بڑا زبردست عمل ہے. لیکن میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس طرح ہم فضائل سنتے ہیں تو ہمارا ذہن تو بنتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، روزے رکھیں، لیکن گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. حالانکہ اصل یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو گھڑی بھر گناہ سے بچانا یہ جن و انسان کی عبادت سے افضل ہے. اب آپ ٹھیک ہے فضائل سن کے عمل تو کرنا چاہیے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اگر آپ عمل بھی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کی نمازیں پہلے قضا تھیں وہ قضائی ہو رہی ہیں، اگر آپ پہلے جو ہے وہ کوئی بدنگاہی کر رہے تھے وہ بدنگاہی ویسی ہی کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ عبادت کی لذت اور چاشنی کیسے نصیب ہوگی؟ تو بالکل فضائل جو ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اپنی توجہ اور فوکس اس طرف ہونا چاہیے کہ جو میری عادات کے اندر گناہ داخل ہو گئے ہیں، بد
بد نگاہی، بد کلامی اور غیبت، چگلی، یہ ان ساری چیزوں کو میں پہلے جو ہے وہ ختم کروں، تاکہ جو ہے وہ میں جو ایک فرض عبادات میرے اوپر ہیں اس کی بھی روحانیت اور چاشنی مجھے نصیب ہو، اور پھر نفلی عبادت جو ہے وہ تو ویسے بونس ہے، انشاءاللہ اس کی تو برکت ملے گی، لیکن اپنا ٹوٹلی فوکس اس طرف لگائیں کہ میری جو عادات ہیں بری اس کو میں ختم کروں، تو انشاءاللہ اس کی آپ دیکھیں برکتیں ملیں۔ شاہد بھائی جیسے فراز بھائی نے بتایا کہ نیکیاں کریں، یہ اوراد و وظائف پڑھ لیں، کلمہ شریف، درود شریف یہ بھی کر لیں، لیکن جیسے مبارک ایام ہے، عید کے ایام، رمضان کا مہینہ، جمعے کا دن، یہ جس کی فضیلت زیادہ، تو اس میں پھر گناہ کرنے کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی؟ جی بالکل، دنوں کا بھی اثر ہوتا ہے، علاقے کا بھی اثر ہوتا ہے، ان جگہ کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ جیسے جو ہے وہ ہم اللہ بچائے یہاں پر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے ایک ہی گناہ ملے گا، لیکن اگر یہ مکہ شریف میں جا کے کرتا ہے تو 1,00,000 گناہ ملے گا۔ تو یہ جگہ کے مختلف ہونے سے، حرمت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے گناہ کی نحوست بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایام بھی ہوتے ہیں، عام دنوں میں بھی گناہ کرنا جو ہے اللہ پاک کی ناراضی کا سبب ہے، لیکن جو حرمت والے دن، عزت والے دن ہوتے ہیں، بزرگی والے دن ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں، تو ان راتوں کے اندر جو ہے، ان دنوں کے اندر گناہ کرنا، اس کی نحوست بڑھ جاتی ہے۔ جیسے جو ہے وہ ہم ذرا غور کریں کہ دوستوں میں بیٹھ کر کوئی بد کلامی کرتا ہے اور ایسی بات کرتا ہے تو وہ بھی برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر یہی جو ہے وہ گالی دینے کا انداز اپنے والد صاحب سے کرتا ہے تو اب عام لوگ بھی کہتے ہیں کہ کیسا آدمی ہے، اپنے والد کی بھی تعظیم نہیں کی۔ تو یہ جگہ اور وقت کا اثر تو ہوتا ہے۔ اگر یہی باتیں اللہ نہ کرے باہر بھی نہ کرے، گھر میں، فٹ پاتھ پہ، ہوٹل پہ، یہی باتیں بیہودہ گندی باتیں مسجد میں کرے گا تو پکڑ بڑھ جائے گی کہ مبارک جگہ ہے، مقدس جگہ ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی یہ حرمت والے دن، فضیلت والے دن ہی گزر رہے ہیں۔ بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرا، مگر ان کا کرم ذرا، نوازو بندہ پرور ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے تصدق لاکھوں بندے گرد پھر کر تصدق لاکھوں
مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ زندگی کے حسین ترین لمحات ہوتے ہیں جب بندہ ایک تو گھر سے روانہ ہوتا ہے، اپنے وطن سے جاتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، پھر کعبے کا دیدار کرتا ہے۔ ہم تو یہاں اپنے وطن میں جب زمزم پیتے ہیں تو کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، اور وہاں اس پاک سرزمین پہ جانے والا کیسا خوش نصیب ہوتا ہے کہ کعبے کو دیکھ کر زمزم پی رہا ہوتا ہے، طواف کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مینا کے خیمے جو ہیں، جب بندہ جاتا ہے نا، یعنی عاجزی کا مقام تو دیکھیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب یہ احرام کی نیت بندہ کر لیتا ہے، مرد اسپیشلی، 2 چادریں، 2 پٹی کی چپل، سر کھلا ہوا، اور کیا عاجزی کا مقام۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا مایا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا مایا، فضا میں لبیک کی صدائے ظفر گونجتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، فضا میں لبیک کی صدائے ظفر گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ اس کا نام آیا، سہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعی جب یہ دن آتے ہیں یا ایام آتے ہیں، جو گئے ہیں ان کی نگاہوں میں وہ مناظر گھوم جاتے ہیں، تصورات آ جاتے ہیں، جو نہیں جاتے وہ بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارا دین اسلام ہے، کیسی اللہ نے مکے مدینے سے حج کے ایام میں ایک رکھی ایک کشش یہ کہ یہاں بیٹھے بیٹھے لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسے حاجی کا واقعہ بتاتا ہوں جو اپاہج معذور تھے۔
حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوا، حج کے سفر پہ تھا، راستے میں ایک شخص دیکھا، اپاہج ہے، معذور ہے، چل پھر نہیں سکتا، مگر گھسیٹ گھسیٹ کر مکہ المکرمہ کی طرف چلا جا رہا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیسا عجیب شخص ہے، چلنے سے معذور ہے، پھر بھی کس شوق اور کس کیفیت کے عالم میں یہ سوئے مکہ چلا جا رہا ہے گھسیٹ گھسیٹ کر۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں سمرقند سے آ رہا ہوں۔ موجودہ نقشے کے مطابق سمرقند اور مکہ المکرمہ کا فاصلہ تقریباً 4717 کلومیٹر ہے، 4000 کلومیٹر سے بھی زیادہ۔ اتنا طویل سفر وہ شخص چلنے سے معذور گھسیٹ گھسیٹ کے چلا جا رہا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا اے بھائی آپ کو سمرقند سے چلے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ ابھی تو مکے پہنچے نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجیے گا اس جملے پر۔ آج کتنی آسانیاں، کتنی سہولیات، کتنا وہ ہو گیا، لیکن لوگوں نے حج کیے ہیں۔ پہلے تو ویسی سفر اونٹوں پر پیدل کس طرح ہوتا تھا، لیکن یہ اپاہج معذور جو حج کے لیے روانہ ہوا کہتا ہے کہ مجھے 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے چلے ہوئے، سمرقند سے مکہ شریف کے لیے 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ اب تو میرے تعجب اور حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیرت میں ڈوب گیا، ٹک ٹکی باندھ کر اس خوش نصیب عاشق رسول، اس خوش نصیب حج پر جانے والے دیوانے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا اے شفیق کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا میں تمہاری کمزوری اور سفر کی درازی سے بہت حیران ہوں۔ تو اس خوش نصیب عاشق نے کہا، کیا کہا؟ اے شفیق سفر کی دوری کو میرا شوق قریب کر دے گا، اور جہاں تک بات ہے میری کمزوری کی تو میری کمزوری کا سہارا میرا مالک و مولا ہے۔ عشق والوں کے اپنے ایک انداز ہیں، کیسے کیسے لوگ آتے ہیں وہاں پر، اور کیا شاہد بھائی آپ کو بھی اللہ پاک نے سعادت عطا فرمائی ہے، فراز بھائی حج کی سعادت ملی ہے ماشاءاللہ۔ یہ سارے مناظر کیسے گھوم جاتے ہیں یہ، عدنان بھائی آپ کو الحمدللہ اللہ پاک دوبارہ سب کو یہ نصیب فرمائے۔ شاہد بھائی یہ جو دن ہوتے ہیں جب حاجی مینا جاتے ہیں، یعنی کیا خطہ، یہاں ہمیں کوئی کہے 2 چادریں پہن لیں، کوئی یہاں بولے کہ سر حلق کرا کے یوں روڈ پر آ جائیں 2 پٹی کی چپل پہن کے، لیکن اللہ پاک کو بندے کی عاجزی، یہ مقام، خیمے میں سونا، پھر عرفات کا جو منظر ہوتا ہے، کیا کہیں گے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں احرام باندھ کر مینا کی جانب روانگی ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں، اور پھر مینا میں 5 نمازیں ہوتی ہیں۔ پھر جب عرفات کا جو ہے وہ دن آتا ہے اور ظہر سے پہلے عاشقان رسول عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر ایسی رکت دیکھی گئی اور ایسی رکت طاری ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، سر بھی ننگا ہے، 2 چادریں ہیں، اور رب کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور بندے کا دل اور زبان اور جسم سارا جو ہے وہ یوں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور وہ التجائیں کر رہا ہوتا ہے، رب سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو عرفات میں جاننے والا ہی جانتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ بندے کی اپنی کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ اور پھر رات جو ہے وہ مزدلفہ میں آتا ہے، کس طرح جو ہے وہ کوئی بستر نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے تکیے نہیں ہیں، بس جو ہے وہ کھلے میدان کے اندر جو ہے وہ عاشقان رسول حاجی جو ہے وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور زندگی کی منفرد رات ہوتی ہے شاہد بھائی۔ یہ فراز بھائی اللہ کی رحمت سے سعادت ملی، مجھے بھی آپ کو بھی ملی، اور جن جن خوش نصیبوں کو ملی ہے، یعنی تھکن تو ہوتی ہے انسان ہے، یعنی وہ پہلے بھی عمرہ کیا ہوا، طواف اور یہ سفر کی حالت تو ہوتی ہے، حالانکہ کئی آسانیاں ہو گئی، پھر بھی ہماری نزاکت بھی بڑھ گئی، بنا کے خیمے بھی اب تو اے سی والے سبھی ہے، پھر وہ وہاں پر سب کچھ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، پھر عرفات کا میدان، گرمی شریف کی بھی اپنی ایک وہ، پھر عرفات کے میدان کی کیفیت، بندہ گرمی کو، سورج کی تپش کو، یعنی گویا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ کھلے آسمان تلے، اور پھر جب عرفات سے پلٹ کر مزدلفہ آتا ہے، کئی لوگوں کو روڈ پر ہی مقصد خیمے سب کو نہیں مل پاتے، وہ جو رات ہے نا، پھر وہاں کی گرمی شریف کی جو برکتیں لیے ہوئی وہ زمین، اور باریک باریک کنکریاں، پھر اس پہ لیٹنا،
اور وہ لیٹنا ایسا جیسے کہ گویا جس کو عام آج کل کی زبان میں کہتے ہیں کہ جیسے پورے باڈی کا مساج ہو رہا ہے، ایسا بندہ ہو جاتا ہے. یہ کیا فرمائیں گے یار، مناظر سارے وہ گھوم گئے. میں عرض کروں گا آپ کے اس کہنے کے بعد وہی بات بار مجھے شعر آ رہا ہے عدنان بھائی. پھر میسر ہو مجھے کاش وہ پہ عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وہ پہ عرفات. مولا ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو، پھر میسر ہو مجھے کاش وہ خوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وہ خوف بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، پھر میسر ہو مجھے کاش وہ خوف عرفات. مولا حج کی یاد ہم کیسے تازہ کریں، یہاں پر کیسے تصور کریں، کس طرح ان کے ساتھ ہم تصور میں مل جائیں. یوم عرفہ کے اپنے ایک فضائل ہیں، لیکن حاجی جب عرفات میں ہیں تو ہم بھی یہاں کس طرح ان کے ساتھ کیا اپنا ایک ذوق بنائیں، کیا فرمائیں گے؟ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. جب حج کے مناسک اور ارکان کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بھی ذوق اور شوق میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر صرف اسباب نہیں ہیں. یہاں پر یہ شعر کہا جا سکتا ہے کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں.
تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہوتی ہے، تو پھر مال و اسباب سب ایک طرف رہ جاتا ہے، اور اسباب اس طرح بن جاتے ہیں، بظاہر اس وقت اسباب نہیں ہوتے لیکن اسباب ایسے بن جاتے ہیں کہ بندہ خود حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہی ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، مدنی چینل دیکھیں، اس سے بھی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ابھی بالکل ایک پریکٹیکل سی بات ہے، ہم نے ابھی سلسلے میں کلام پڑھا، باتیں کی، تو اس سے بھی ذوق اور شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ساتھ رہیں، بالخصوص جتنے بھی ایونٹس آتے ہیں تو مدنی چینل کی برکت سے ایک رقت، ایک ذوق، ایک شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اچھی صحبت بھی اختیار کریں۔ اب یہی ایام ہیں، اگر یہی برے دوستوں کے ساتھ بری محفل میں گزاریں گے تو کوئی ذوق شوق کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی شاید بیان کی تھی کہ کئی ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے بھی حج کیا ہوگا، لیکن مدنی ماحول میں آنے کے بعد جو ایک جانے کی کیفیت، ایک رقت، ایک سوچ، وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو اچھی صحبت آپ کو ہر جگہ فائدہ دیتی ہے۔ تو ایسے افراد کے ساتھ بیٹھیں جو علماء ہوں، مبلغین ہوں، حج کی باتیں کریں، عمرے کی باتیں کریں، تو یوں بھی ایک ذوق شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ باقی جو فضائل کتابوں کے اندر موجود ہیں، یوم عرفہ کی جو روزے کی فضیلت ہے، اس کو حاصل تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، یہاں پر رہ کے اس پر عمل کیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے گمان ہے اللہ پاک پر کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ ایک فضیلت ہے، تو یوم عرفہ کے روزے بھی رکھنے چاہیے، اور اس طرح کے جو مناظر مدنی چینل پر دکھائے جاتے ہیں انہیں بھی رقت اور سوچ کے ساتھ دیکھیں، تو انشاءاللہ یوں ہم کچھ نہ کچھ حاجیوں کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اور بھی فضائل ہیں، جس طرح کہ خاص یہ بیان کیا گیا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو ایسا شخص جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس کو بھی ترغیب دی گئی کہ اگر وہ بھی حاجیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ناخن نہ کاٹے اور دیگر جو بیان کیا گیا وہ اگر بال وغیرہ نہ کاٹے تو اس کو بھی وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو اب یہ مطلب کچھ نہ کچھ شریعت نے بھی مطلب لازم کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ترغیباً ارشاد فرمایا ہے کہ اس طرح جو ہے انداز اختیار کیا جائے تو کچھ نہ کچھ حاجیوں کے ساتھ ایک تعلق قائم رہے گا۔ ہاں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر 40 دن ہو گئے ہوں اور ابھی تک نہ کاٹیں تو وہ کاٹ لیا جائے، لیکن شریعت نے ہمیں یوں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ملنے اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا جو ہے وہ موقع عطا فرمایا۔ بلکہ جمعہ کی نماز کے حوالے سے تو خاص فرمایا گیا کہ یہ مسکین جمعہ کا دن اور جمعے کی جو نماز ہے مسکینوں کا حج ہے، فقیروں کا حج ہے۔ تو یوں مطلب اپنے دلوں کے اندر ذوق شوق پیدا کریں، اسباب کی طرف مطلب ٹوٹلی نظر نہ ہو گیا میرے پاس اسباب نہیں، اب میں کیا کروں، اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اور دل کے اندر ایک تڑپ اور خواہش ہو۔ تو بعض اوقات آپ کو بھی تجربہ ہوگا، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن حج پر جانے کا کی سعادت اور موقع نہیں مل پاتا، اور بعض اوقات دوسری طرف بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ کھانے پینے کو پیسے نہیں ہیں لیکن اللہ پاک ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ حج پہ چلے جاتے ہیں۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ بنے گا جانے کا پھر بہانا، کہے گا کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں، مجھ کو آقا مدینے بلا لو، حسرتیں ساری دل کی نکالو، مجھ کو آقا مدینے بلا لو، حسرتیں ساری دل کی نکالو، غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو، غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو، اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ آ گیا ہے، یہ حج کا مہینہ آ گیا ہے، یہ حج کا مہینہ، کاش اس شان سے حاضر
समाए मदीना गया, अब तो हज का महीना गया, अब तो हज का बड़ी ईद हमें कुर्बानी का दर्स देती है। हमें जानवर की कुर्बानी के अलावा दीन इस्लाम किन किन कुर्बानियों की जो है वो दर्स देता है, ज़रा इस पर रहनुमाई करें। देखें, कुर्बानियाँ तो बहुत है। इन अयाम में तो सबसे बेहतर यही है कि अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किया जाए। जिन पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी करें अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब के लिए। इससे बेहतर कोई अमल नहीं कि बंदा जो है वो अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करे। फिर बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं, पूरा टॉपिक है, ये टाइम हमारे प्रोग्राम का शॉर्ट है। तो यही है कि अपने नफ्स की कुर्बानी दे, अल्लाह की राह में कुर्बानी दे, अपने माल की कुर्बानी दे, ये और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। तो आखरत के लिए कुर्बानी दे, लोग दुनिया के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। तो कुर्बानी है तो दर्स ये, क्योंकि ये ज़िलहज जो है ये हमारे इस्लामी साल का आखिरी महीना, इसमें भी कुर्बानी। मुहर्रमुल हराम ये इस्लामी साल का पहला महीना, करबला का वाक़या, उसमें भी कुर्बानी। तो दीन तो कुर्बानी मांगता है। मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, इस्लामी भाई जो इस्लामी भाइयों के इज्तिमात में आएँ, इस्लामी बहनें इस्लामी बहनों के इज्तिमात में जाएँ और दीन की खातिर कुर्बानी दें। मज़ीद कॉल दीजिएगा। रुकन शुरा की बारगाह में अर्ज़ है, मुबारक अयाम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या नेकियां करनी चाहिए, क्या इबादत करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस मुबारक अयाम में नेकियां कमा सकें, इबादत कर सकें। इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। मैं नियत करता हूं कि दावत इस्लामी के लिए इंशाअल्लाह सवजल 1100 खालें जमा करूँगा, जिसमें तकरीबन 400 खालें बुक हो चुकी हैं। बाकी दुआ फरमा दीजिए अमीर अल सुन्नत की गुलामी, दावत इस्लामी में अल्लाह पाक इस्तकामत और अमीर अल सुन्नत के साथ चल मदीना की सआदत नसीब हो जाए। और मुझे एक कलाम भी सुना दीजिए, मदीना याद आया है। कलाम तो माशाल्लाह हमारे अदनान भाई पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक इनको बरकत दे, बहुत प्यारा पढ़ते हैं। अल्लाह इनकी रिक्कत सोज़ में और इजाफ़ा फरमाई है। टाइम चूँकि हमारे प्रोग्राम का शॉर्ट रह गया, और ये है कि कुर्बानी की खाले भी माशाल्लाह जमा कर रहे हैं। मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से भी अर्ज़ करूँगा कि दावत इस्लामी हमारे सामने इतनी बड़ी तहरीक है। हमारे कितने जानने वाले होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं, मोबाइल में लिस्ट होती है पूरी पूरी, व्हाट्सअप करें, कॉल करें, और जो भी आशिकान रसूल मुसलमान अपने यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं तो कुर्बानी के जानवर की खाल दावत इस्लामी को दें। ज़िम्मेदारान से कांटेक्ट कर लें, ख़ुद भी जमा करें। अमीर अहले सुन्नत ने दुआएं भी दी हैं इससे मुताल्लिक, तो उसकी भी तरकीब फरमाएँ। और इन मुबारक अय्याम में बताया ही है माशाल्लाह हमारे मुबल्लिगीन ने कि जिनसे मुमकिन हो रात क़ियाम करें, वरना इशा और फजर बाद जमात पढ़ लें, दुरूद पाक की कसरत करें, कलमा तैयबा की कसरत करें और ज़िक्र व अस्कार करें। ये तो ये तरकीब बनाएँ। मज़ीद कॉल दीजिएगा। तकबीर तशरीक क्या है और इसको कब और किस टाइम पढ़ा जाए, जो आप इरशाद फरमाएं, जज़ाकल्लाहु खैरा। फराज भाई, तकबीर तशरीक तो मुख्तसर थोड़ा बताइएगा। ये तकबीर तशरीक के कलिमात ये हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मुख्तसरन इसका एक बैकग्राउंड भी बता देता हूँ कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर रहे थे, तो जब आजमाइश का वक्त ख़त्म होने लगा, जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम मेंढा ला रहे थे, तो आपने बुलंद आवाज़ से कहा अल्लाहु अकबर। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि आजमाइश का वक्त ख़त्म हो गया और मेंढा जो है उसके बदले में आ चुका है। तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई और ये कलिमात कहे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये मंज़र देखा तो आपने भी ये कलिमात कहे, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये 9वीं ज़ुल्हिज्जतिल हराम की फ़जर से लेकर 13वीं ज़ुल्हिज्जा की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो जमात मुस्तहब्बा के साथ पढ़ी गई हो, कम से कम एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ना वाजिब है और 3 मरतबा पढ़ना ये अफजल है। अगर इनफरादी नमाज पढ़ने वाला है तो वो भी पढ़ ले तो बेहतर है, लेकिन उस पर वाजिब नहीं है। तो इसके पूरे अहकाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के सोशल मीडिया पर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का एक पूरा ये पम्फलेट भी चलता है, तो उसका मुताला करें तो इंशाअल्लाह इसके मज़ीद अहकाम भी मालूम हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क्या बात है, क्या बात है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, ये अबलग घोड़े सवार ये रिसाला ये लीजिए,
اپنے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، واٹس اپ کیجئے لوگوں کو، زبردست قربانی سے متعلق اس میں چیزیں ہیں۔ جو لوگ مشترکہ قربانیاں کرتے ہیں مل کر، مشترکہ سے مراد جو حصے داری والی ہوتی ہے یا اجتماعی قربانی، اس میں اس کے احکام لکھے ہیں، زبردست یہ ہے۔ یہ پڑھنے کا موقع ہے بھی، یہ پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کوئی بے احتیاطی ہو تو یہ پڑھنے سے دور ہو جائے، علم میں اضافہ ہوگا سارا۔ یہ جو ہے رفیق الحرمین، یہ جیسے ہمارے فراز بھائی نے بھی بتایا، سمجھ لیں اس کو پڑھیں ایسا لگے گا جیسے ہم بھی حاجیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ تو کیا بات ہے، نام ہی رفیق الحرمین ہے نا، رفیق الحرمین کا ساتھی۔ کیا بات ہے۔ اور مجھے تجربہ ہے، ہمارے استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ میں نے صرف اس نیت سے اس کتاب کو خریدا کہ اللہ پاک میرے جانے کی بھی اسباب بنا دے، تو یہ 2 مرتبہ ان کا تجربہ ہے کہ انہوں نے صرف کتاب خریدی، اللہ پاک نے ان کے حج کے جو ہے اسباب بنا دیے۔ کیا بات، اسی نیت سے خرید لیں، جن کے پاس نہیں خرید ضرور لیں۔ نہیں، بڑی پیاری بات فرمائی، رفیق الحرمین، یہ تو ہی حرمین کا ساتھی رفیق ہے، اللہ میں سعادت نصیب فرمائیے۔ آج کے موضوع سے متعلق ہی رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، تو وہ دیکھتے آئیے۔ سیدنا علی بن موفق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر کعبے کی دیوار کے قریب بیٹھ کر میں رونے لگا، بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ میں نے تیرے پاک گھر کے نہ جانے کتنے چکر لگائے، مگر میں نہیں جانتا قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ وہ رونے لگے اور اسی روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ کہتے جب میری آنکھ لگی تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے علی بن موفق، ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہمیں اللہ کریم نے اپنے گھر پر بلایا ہے نا تو سبحان اللہ، اللہ نے ہم سے محبت فرمائی ہے، ہم پر مہربانی فرمائی ہے، اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے، تو اب انشاءاللہ رحمتوں سے ضرور نوازا جائے گا۔ جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیا مناظر ہیں، کیا کیفیت ہے۔ صحیح بات ہے واقعی، جیسے ہمارے مبلغین نے بھی کہا، ہمارے پیارے پیارے نعت خواں ہمارے عدنان بھائی نے بھی کلام پڑھے، تو کیفیت بن جاتی ہے۔ تو واقعی اگر ہم ظاہری طور پر وہاں نہیں، دل کو تو وہاں بھیج سکتے ہیں، سوچ تو وہاں جا سکتی ہے، تصور میں مینا کے خیموں میں تو جا سکتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں حاجیوں کے بن چکے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، چاہنے والے گھر رہے گے حج کی اب تیاریاں، جانے والے گھر رہے گے حج کی اب تیاریاں، میں نہ رہ جاؤں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں حاجی جب وہاں موجود ہوتے ہیں گناہوں سے کیسا پاک ہو جاتا ہے حاجی، جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور جب مزدلفہ میں آتا ہے، رات قیام کرتا ہے، وہاں حقوق العباد معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیسا خوش نصیب ہے حاجی، اللہ پاک سب کو یہ سعادت نصیب فرمائیے، جو گئے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے، خیر رکھے، عافیت رکھے، خیر سے سارے معاملات پورے ہوں۔ واقعی بلاوے پر ہے، کرم پر ہے، سعادت پر ہے، اللہ پاک جو ہے وہ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ لبیک کے ذرا اشعار چند پڑھ دیجیے آپ۔
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فزام لبيك کی صدائے سفر گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے صبا پہ کس کا نام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عافیت دے میرے مولا عافیت مولا معاشرہ